نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے عالمی سیاست ایک نئے موڑ پر۔ کالم نگار ہیں پیر فاروق بہاءالحق شاہ اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ بین الاقوامی سیاست کے افق پر ایک بار پھر نئی لکیریں ابھرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے طاقت کے مراکز بدل رہے ہیں اور پرانے اتحاد اپنی شکل کھو رہے ہیں۔ برکس جیسے نئے اتحاد تشکیل پا چکے ہیں۔ ایسے میں الاسکا میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کی ملاقات محض ایک رسمی بیٹھک نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے دنیا بھر میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ بڑی طاقتوں کے سربراہان کی ملاقات طے ہونے میں مہینوں لگتے ہیں، لیکن یہ ملاقات 7 دن کی ریکارڈ مدت میں طے ہو گئی۔ یوکرین جنگ کا مستقبل، یورپ کی سلامتی، توانائی کی منڈی کا رخ اور ایشیا میں طاقت کا توازن، یہ سب سوالات اس ملاقات کے گرد گھومتے ہیں۔ امریکہ اور روس میں کشیدگی، ٹرمپ کی لفظی گولہ باری اور مغرب کی پابندیوں کے پس منظر میں ٹرمپ پیوٹن ملاقات کو کشیدگی میں نرمی کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم یہ بات بھی واضح ہے کہ دونوں طاقتوں کے مفادات میں بنیادی تضاد موجود ہے۔ ٹرمپ ایک امن پسند، نوبل انعام یافتہ عالمی لیڈر کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں، جبکہ روس اپنی جغرافیائی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کسی بھی لچک کا اظہار کرنے سے گریزاں ہے۔ اس ملاقات کا سب سے زیادہ چرچا یوکرین جنگ کے تناظر میں ہوا۔ اگرچہ کوئی باضابطہ امن معاہدہ سامنے نہ آ سکا، اس کے باوجود یہ بات اہم ہے کہ روس کو مکمل طور پر تنہا کرنے کی مغربی کوشش کسی حد تک ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ پیوٹن اس ملاقات سے کوئی بڑا عملی فائدہ تو نہ لے سکے، لیکن انہوں نے یہ پیغام ضرور دیا کہ روس اب بھی عالمی سطح پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ روسی میڈیا اسے اس بات کا ثبوت قرار دے رہا ہے کہ امریکہ بالآخر روس سے بات چیت پر مجبور ہے۔ دنیا اس وقت توانائی کے بحران سے دوچار ہے۔ یورپ روسی گیس پر انحصار کم کرنے کی کوشش میں ہے، جبکہ ایشیائی ممالک روسی تیل کے بڑے خریدار بن چکے ہیں۔ اس ملاقات سے فوری طور پر تیل کی قیمتوں یا عالمی توانائی کی سپلائی میں کوئی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، تاہم یہ امکان ضرور پیدا ہوا ہے کہ روس اپنی برآمدات کو بھارت اور چین کی طرف مزید بڑھائے گا۔ اس سے مغرب کا دباؤ کم ہوگا اور ایشیائی منڈیاں روسی توانائی پر زیادہ انحصار کرنے لگیں گی۔ اس ملاقات کے اثرات بھارت پر خاص طور پر نمایاں ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت پر تجارتی محصولات عائد کیے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ بڑھا ہے۔ بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا خام تیل درآمد کرنے والا ملک ہے۔ مالی سال 2024-2025 تک بھارت کے خام تیل کی درآمدات میں روس کا حصہ 35% تک پہنچ جائے گا، جو یوکرین جنگ سے قبل 18% تھا۔ یہ امر واشنگٹن کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ بھارت جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا تھا، اس صورتحال میں وہ ایک مشکل پوزیشن میں پھنس گیا ہے۔ اگر وہ امریکہ کے قریب رہتا ہے تو روس اور چین کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ زیادہ آزادی اختیار کرتا ہے تو اسے امریکی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چین اور روس کے تعلقات پچھلے چند برسوں میں پہلے ہی کافی مضبوط ہو چکے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد چین مزید فعال کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اگر امریکہ بھارت کو دباؤ میں رکھتا ہے تو چین اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت اور چین کے درمیان تعلقات میں بھی ایک نیا موڑ آ سکتا ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات اور کشیدگی موجود ہے، لیکن اقتصادی مفادات انہیں قریب بھی لا سکتے ہیں۔ ممکن ہے بھارت امریکہ کے دباؤ سے نکلنے کے لیے چین کے ساتھ محدود تعاون بڑھائے۔ یہ صورتحال خطے میں طاقت کے توازن کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی روس اور امریکہ قریب آ رہے ہیں؟ فی الحال اس کا جواب نفی میں دیا جا سکتا ہے۔ یہ ملاقات بظاہر ایک علامتی قدم تھا، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا تاثر دیا، تاہم عملی طور پر تعلقات میں اب بھی اعتماد کا فقدان ہے اور دونوں ممالک کے مفادات ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ صدر ٹرمپ اپنی معاشی پالیسیوں کے سبب داخلی دباؤ کا بھی شکار ہیں۔ ان پالیسیوں پر امریکہ اور امریکہ سے باہر الگ سے بحث جاری ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ان کی معاشی پالیسیوں کے باعث امریکی سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، مہنگائی میں کمی آئی ہے اور تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق ایپل سمیت
कई बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका वापस आ रही हैं और मुल्क में सैकड़ों अरब डॉलर्स की सरमायाकारी हो रही है। उन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी को मईशत में बेहतरी की बड़ी वजह करार दिया और कहा कि एप्पल मजीद 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, जबकि आज़ाद ज़राए कह रहे हैं कि अमेरिका में महंगाई बढ़ी है और माशी बेयकीनी में इजाफा हुआ है। एक खामोश तूफान है जिसका सामना ट्रंप की जमात को अगले इलेक्शन में करना पड़ेगा। इस पस मंजर में अमेरिका किसी बड़े ब्रेक थ्रू का मुतमन्नी है, जबकि रूस बहुत मोहतात है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात बज़ाहिर किसी बड़े फैसले के बगैर खत्म हो गई, लेकिन ये मुलाकात एक बीज है जो आने वाले वक्त में या तो अमन के दरख्त में ढल सकता है या फिर नई कशमकश के कांटों में। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया एक नए मोड़ पर है और अलास्का की ये मुलाकात इस नए सफर का आगाज है।